ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار، مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج پارہ نمبر 11 کا خلاصہ کرنا ہے۔ پارہ نمبر 11 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کا ذکر فرمایا ہے جو جہاد میں نہیں جا سکے، اور ان منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے جو جہاد میں نہیں جا سکے۔ دونوں میں کیا فرق تھا؟ مخلصین کا تو عذر تھا، بیماری تھی، سامان نہیں تھا، لیکن منافقین کا عذر نہیں تھا، حیلے تلاش کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، اور اس پر بھی وہ اندر سے خوش تھے۔ مخلصین تو بیچارے عذر کی وجہ سے نہیں گئے، پھر بھی رو رہے ہیں۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ مومن سے گناہ ہو جائے تو مومن تڑپتا ہے، اور منافق سے گناہ ہو جائے وہ اس کو اپنی چالاکی سمجھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے 2 قسم کی مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے جو مدینہ منورہ میں بنی ہیں۔ ایک تو مسجد قباء ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اسس بنیانہ علی التقوی۔ ایک تو یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، دین، خدمت دین ہے، اور ایک مسجد ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جو منافقین نے بنائی ہے، مسلمانوں کی سازش کرنے کے خلاف بنائی ہے۔ تو مسجد تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اور مسجد تھوڑے ہوتی ہے جو سازش کرنے کے لیے ہو۔ اس مسجد ضرار کو پھر گرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو دونوں مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بطور ذکر فرمایا ہے جو طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، یعنی فراغت کے بعد اس دور کے اعتبار سے، اس دور کے حساب سے وہ مٹی بھی استعمال کرتے اور پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ آج کے دور میں پانی بھی استعمال ہوتا ہے اور مزید خشک کرنے کے لیے ٹیشو کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کی اللہ تعالیٰ نے مدح اور تعریف فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہترین ایمان والوں کو متقی بننے کا نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ تم متقین کے ساتھ رہو۔ اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو صادق فی التقوی ہوں، جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو۔ تو متقین بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور ایسا پیغمبر دیا ہے کہ جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ تمہاری مشقت پر دکھ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور مومن کا مزاج ہونا چاہیے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت صبح شام 7 مرتبہ اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرما دیتے ہیں، تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس، چونکہ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، سورج اور چاند کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کو اپنی توحید اور ربوبیت پر بطور دلیل کے پیش فرمایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے جہاں اپنی توحید بیان فرمائی وہاں مشرکین کے معبودان باطلہ کا رد بھی فرمایا، اور پھر بطور دلیل کے یہ بات سمجھائی ہے کہ زمین کون پیدا کرتا ہے، آسمان کون پیدا کرتا ہے، موت اور حیات کا مالک کون ہے، دوبارہ تمہیں زندہ کون کرے گا۔ جب یہ تمام چیزیں دیکھو، یوں اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور شرک کی نفی اور تردید فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی چیلنج دیا ہے، جس طرح پارہ نمبر 1 میں تھا، یہاں بھی پارہ نمبر 11 کے اندر بھی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گھر کر لائے ہیں تو ایک سورت تم بھی لے آؤ۔ ایک سورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے، پھر کیسے مان لیا جائے کہ قرآن کریم کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے؟ پھر کفار کی جانب سے جو تقاضے ہوتے تھے، مطالبے ہوتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت لے آؤ، اس قسم کے مطالبے وہ لوگ کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو قیامت کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے، قیامت کا اختیار کیسے ہوگا؟ مجھ سے تم ایسے مطالبے کرتے ہو جیسے قیامت میں نے برپا کرنی ہے۔ اور فرمایا پیغمبر تم ان کو یہ بات سمجھا دو اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب قیامت کا وقت آ گیا تو 1 منٹ پہلے نہیں ہوگا اور 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوگی، سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ تم قیامت مانگو نہیں بلکہ قیامت کی تیاری کرو۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون کو بیان فرمایا ہے۔ اس ظالم نے کوشش کی، بدبخت نے مقابلہ کیا، بالآخر ہلاک ہو گیا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو اسی فرعون نے پھر کہا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل لائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، ابھی ایمان لانے کا کیا وقت؟ اب تو موت دیکھ لی ہے تم نے، ملک الموت آ گیا ہے، روح نکلنے لگی ہے۔ یاد رکھیں ایسی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے اور اس کے بدن کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ شخص ہے جو بادشاہی اور پھر بادشاہ ہونے کے بعد خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم نے عذاب کے آثار کو جب دیکھا تو دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک ہوتا ہے روح نکلنے لگنا، ملک الموت کا پہنچ جانا، تو اس وقت کی توبہ یاد رکھے قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جب عذاب کے آثار کو انسان دیکھ لے، موت کے آثار کو دیکھ لیا جائے، ایسے وقت پر توبہ اگر کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اصول بیان فرمایا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میری گمراہی کا دوسروں کو نقصان ہوگا، نہیں، بلکہ جو گمراہ ہے نقصان اسی کو ہوگا۔ اس لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر پاک کو اور پیغمبر پاک کے واسطے سے تمام داعی، مبلغین اور دین کا کام کرنے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو جو وحی پیغمبر پر آتی ہے، نبی کو حکم ہے تم ان کے اتباع کرو اور باقی صبر سے کام لو، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ دین پر چلنے والوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے احکام شریعت پر عمل کرنا ہے اور فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔